बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं हूं इकबाल जूआ। नाज़रीन, दुनिया की हकीकत क्या है ये तो अब खुल के सामने आई है कि किस तरह से मुफाद परस्ती है, किस तरह से लालच है, किस तरह से दो नंबरी है और किस तरह से झूठ फराड फरेब से अपने मुफाद के लिए कौमों की कौमें तबाह कर दी जाती हैं। यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि वो ममालिक, वो लोग जो असर रखते हैं, जिनके बोलने से, जिनके हरकत से, जिनके एहतजाज से फ़र्क पड़ सकता है, वो भी खामोश हैं। अगर हम इस वक्त जो अमेरिका, इसराइल, ईरान की जंग है, इस जंग को अगर तीसरी आलमी जंग ना कहें तो गलत ज़्यादती होगी। हम अगर इसे ये कहें कि ये तीसरी आलमी जंग है तो इसमें कोई शक नहीं या इसमें कोई मुबालगा नहीं है। उसकी वजह यह है कि वक्त के साथ साथ जो जंग अजीम वन और दोम थी उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस कहीं किसी और तरह से टैंकों से, जहाज़ों से या फौजी हथियारों से लड़ा जा रहा था। लेकिन ये जो जंग है ये घर बैठे ड्राइंग रूम के अंदर स्ट्रेटजी से, एआई से और सैटेलाइट से लड़ी जा रही है। इसके जो असरात हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर इसके असरात ना पड़ रहे हों। कहीं तेल की वजह से, कहीं गैस की वजह से, कहीं किसी और राब्ते की वजह से, कहीं जो फ़ज़ाई रास्ते हैं उनकी वजह से, कहीं ज़मीनी रास्तों की वजह से, समुद्री रास्तों की वजह से दुनिया का हर एक मुल्क किसी न किसी तरह इस जंग से मुतासर हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दो सुपर ताकतें ईरान के ऊपर बगैर किसी वजह के सिर्फ ये इल्ज़ाम कि ये हमारे लिए ख़तरा था, अब ये इल्ज़ाम कि जी ये सऊदीया या खलीजी ममालिक के लिए ख़तरा है, अब ये इल्ज़ाम कि ये हमारे साथ रिटेलिएट हमारे आगे क्यों कर रहा है, उसके ऊपर बम्बों की बारिश की जा रही है। जिस तरह से इसराइल ने कल ईरान की गैस फैसिलिटीज़ पर हमला करके उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और उसके बदले में जो ईरान बार बार ये कह चुका है कि आप मेरी जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाओगे, मैं अपने खिलाफ खड़े होने वाले ममालिक की उन ही चीज़ों को टारगेट करूंगा। यानी टिट फॉर टैट, थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मारेंगे, अगर आप हमारे सिविलियन को मारेंगे हम आपको मारेंगे, आप हमारी गैस या आयल रिफाइनरी को हिट करोगे तो हम आपकी आयल और गैस रिफाइनरी को हिट करेंगे। ईरान ने उसके बदले में सऊदी अरब और कतर की जो गैस और आयल रिफाइनरी थी उस पर अटैक किया। और उसके बाद मुख्तसर बताता हूँ क्योंकि आप सुन चुके होंगे, आगे बाकी भी बातें तब साथ तज्जिया करना है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो इस पूरी जंग के अंदर मेन करैक्टर हैं, झूठे फ्राडी दो नंबर किस्म की वो बातें करते हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा जी कि इजराइल ने जो ईरान की गैस फैसिलिटीज़ पे हमला किया, इससे इसकी हमें अपडेट नहीं थी या हम इससे बाखबर नहीं थे और ना ही कतर था। और इस पे उसने कहा जी कि जो ईरान ने कतर और सऊदीया के ऊपर आयल या गैस रिफाइनरी पे हमला किया, ये गलत है और मैं इसे ये तंबीह करता हूँ कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो हम उसे तहस-नहस कर देंगे। यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि चलें ट्रंप को तो समझ आती है या नहीं आती, लेकिन वो ममालिक या वो इदारे या वो जो कहीं न कहीं बात करने की सलाहियत रखते हैं, वो चाहे मीडिया हो या ममालिक हों, ये नहीं कह सकते कि क्या ईरान ने खुद से हमला किया है? क्या ईरान ने आप पहले नहीं बताया था? ईरान के ऊपर जिस तरह से आप बम बरसा रहे हैं, उनकी तमाम टॉप टियर लीडरशिप जो है चुन-चुन कर उनको शहीद कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये कहते हैं हम उसे तहस-नहस कर देंगे, सरेआम आप ये चैलेंज करते हैं, क्यों क्या उसे जीने का हक नहीं? लेकिन कोई नहीं बोलता। इसमें इस बात का भी अफ़सोस होता है कि वो खलीजी ममालिक जिसमें सऊदीया है, दुबई है, कतर है, लबनान क्या कहते हैं ओमान है, अपना कुवैत है, दीगर जो ममालिक हैं, बहरीन है, ये भी अब ये कहते हैं जी कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम हमले का जवाब देना महफ़ूज़ रखते हैं या हम ऐसा कर सकते हैं या हम ऐसा कर सकते हैं। ये नहीं कहते कि आप अपने मुल्क से ईरान के जो अड्डे हैं उन्हें ख़त्म कर दें, सॉरी अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म कर दें, अमेरिकन एयर बेसिस वहाँ से हटा दें, तो इसमें आपके ऊपर अगर किसी ने हमला किया तो बात बन सकती है। लेकिन आप अमेरिका की सपोर्ट करें,
امریکہ کی سارے کے سارا اسے فیسلیٹیٹ کریں، اپنی ایئر بیسز سے استعمال کرنے دیں، اپنی فضائیہ جو ہے وہ بھی استعمال کرنے دیں، اور پھر یہ کہیں کہ ایران آپ پہ حملہ نہ کرے، کیوں اتنے آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ دوسرا، پاکستان جس طرح سے پھنسا ہوا ہے، اس میں کوئی بات نہیں کرتا، وہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں، وہ کیا معاہدہ تھا کیا نہیں معاہدہ تھا۔ اس میں یہی تھا کہ امریکہ کی ایک بڑی خوبصورت چال تھی، اس نے سعودیہ کو اس لیول پہ لا کر کھڑا کیا جس میں اسے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی ایران کے خلاف سامنے آئے، اور پھر چلیں سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ ایران کی بے بسی دیکھیں، جس طرح سے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہتہ کر کے مارا گیا، ان کے نشان چھینے گئے، ان کو اغوا کیا گیا، ان کے کاغذات چھینے گئے الیکشن کے دوران، جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا، اس وقت ایران کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ اسرائیل ایران کی لیڈرشپ کو چن چن کر شہید کر رہا ہے، اور جہاں جہاں ہے ان کی اپنی ٹیکنالوجی سے، اپنی جو ان کے لیٹسٹ جو بھی سسٹم ہے اس سے اسرائیل ایران کے ایک ایک بندے کو شہید کر رہا ہے۔ لیکن ایرانی وہ ہیں جیسے کہ ماضی کے اندر یہ کہتے تھے کہ جو اسلامی سپاہ سالار جنگیں لڑتے تھے، ایک شہید ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسری کمان سنبھال لیتا تھا، وہ شہید ہوتا تھا تو تیسرا آ جاتا تھا۔ ایسے ہمارے کشمیر کے اندر بھی، مقبوضہ کشمیر میں، وہ اذان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں 21 شہید ہو گئے تھے کہ اذان دینے کے لیے جب اللہ اکبر کہا تو کافروں نے، ہندوؤں نے مسلمان کو گولی ماری، وہیں سے دوسرے نے شروع کی، تیسرے نے، یہاں تک کہ اذان کمپلیٹ ہوتی 21 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ اسی طرح سے ایران بھی ایک شہید ہوتا ہے لیڈر تو اس کی جگہ دوسرا آتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے تو تیسرا آتا ہے، دشمن شہید کرتا رہے گا اور ایران اپنی جگہ پہ ڈٹا رہے گا۔ یہیں پہ آتا ہے کہ تم تیر آزماؤ میں جگر آزما، یہ مصرع یہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ اسرائیل ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کرتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ جو سعودی عرب، دبئی، قطر، عمان، کویت کی مدد سے ایران کی جو فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ آئل کی ہیں، گیس کی ہیں، یا دیگر جو شہری ایریاز ہیں، یا جو آرمی کی تنصیبات ہیں، ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں بالکل نہتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم جیسے لوگ تو بے بس ہیں، دعا کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا ہونے کی ہمت دے، لیکن جس طرح سے حملہ ایران کے اوپر ہو رہا ہے، اس سے آج اگر 22ویں دن بھی ایران کھڑا ہے تو لگ یہ رہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی معجزہ ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کہاں تک بات جاتی ہے، لیکن تاریخ یاد رکھے گی کہ مسلمان سارے ایک طرف تھے، کس طرح سے مل کر اپنے ہی مسلمان بھائی کے اوپر حملہ کر رہے تھے اور اسے الزام دے رہے تھے۔ یہاں پر یہ جو شیعہ سنی کی بات کی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف نفرت پیدا کرنے کے لیے اور اس سے دشمنی پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جس طرح سے علی لاریجانی تھے، ان کے جو خط میں تھا کہ ہم کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنے ہی ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملک سوائے سیاسی بیان کے علاوہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کی قیادت ہے وہ جذبہ شہادت سے عوام کے اندر ہے، فرنٹ پہ ہے، لڑ رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ اپنی عوام، اپنے وطن، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اور یہ ہے جذبہ شہادت۔ دوسری طرف جو جذبہ شہادت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سے آگے اگر ہم چلیں تو پاکستان کے اندر جس طرح سے جو کچھ چل رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ نفرتیں اسی طرح سے پیدا کی جا رہی ہیں، چاہے وہ کے پی کے اندر ہوں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوں، عمران خان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوں، پاکستان کا جو سب سے بڑا سیاسی لیڈر، مقبول لیڈر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اس کے ساتھ عید پہ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس سے یہ نفرتیں کم نہیں ہوں گی۔ آپ کسی گن پوائنٹ پہ، کسی دھمکی پہ، کسی کیس کی ڈراوے پہ خاموش تو کروا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن ان کے دلوں سے نفرت نہیں ختم کر سکتے۔ پاکستان جنگ لڑے بغیر بھی جنگ سے زیادہ بری حالت میں ہے، جنگ سے زیادہ تباہی میں ہے، اور جتنی پاکستان کے اندر عوام بے بس، مجبور، غریب ہو چکی ہے، اتنی تو شاید ایران کے اندر بھی نہیں، اتنی جو خلیجی ممالک ہے وہاں پہ بھی ابھی اتنی تباہی نہیں آئی جتنی پاکستان میں بغیر جنگ کے آ چکی ہے۔ اس ویلاگ کا مختصر مطلب یہ تھا کہ یہ جو جنگ ہے، اسے عالمی جنگ
کے حساب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ تباہی ہے، اس کا بند ہونا ہی امن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کنٹینیو رہی، چاہے ایران کو تہس نہس کر دیں یا اسے امریکہ پیچھے ہٹ جائے، اس طرح سے کوئی حل نہیں نکلتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم شاید کہ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے آنے والی نسل کو یہ سٹوریاں زبانی سنائیں کہ ایک تھا ملک جو اکیلا تھا، لڑ رہا تھا پوری دنیا کے ساتھ، بے گناہ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ ترقی کیوں کر سکتا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے اندر جذبہ ایمانی کیوں ہے، اس کے اندر خودداری کیوں ہے، اس کے اندر خود مختاری کا جذبہ کیوں ہے۔ صرف اس وجہ سے اسے مارا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے جو بھائی تھے وہ سائڈ پہ کھڑے دشمن کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ کہانیاں بھی ہم سنایا کریں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔